غیبت سے بچیں۔ یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کی نیکیاں برباد کر دیتا ہے، دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے اور معاشرے کا امن ختم کر دیتا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ نماز، روزہ اور عبادت کا اہتمام تو کرتے ہیں مگر زبان کی حفاظت نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ کتنا خوفناک انداز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی۔ دوستو، آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہماری مجلسیں، ہمارے موبائل گروپس اور ہماری گفتگو غیبت سے تو نہیں بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا یعنی تم اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا اگر وہ بات واقعی اس میں موجود ہو؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر وہ بات اس میں موجود ہے تو تم نے غیبت کی، اور اگر موجود نہیں تو تم نے بہتان باندھا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ سچی بات بھی اگر کسی کی برائی کے طور پر اس کی غیر موجودگی میں بیان کی جائے تو وہ غیبت ہے۔ آج سوشل میڈیا پر فارورڈ آگے بھیجنا، کمنٹ، تبصرہ کرنا اور اسکرین شاٹ تصویر محفوظ کر کے پھیلانا، اس کے ذریعے بھی غیبت عام ہو گئی ہے۔ تو یاد رکھیے غیبت صرف زبان سے نہیں بلکہ اشارے، تحریر، ویڈیو اور پوسٹ کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غیبت دین کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ بات ہمیں اپنی زبان اور قلم دونوں کی حفاظت کا سبق دیتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کسی مسلمان کی برائی کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ جہاد کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کیا تم نے اس پر مال خرچ کیا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا پھر اس کی عزت کیوں لوٹ رہے ہو؟ یہ سن کر وہ شخص شرمندہ ہو گیا اور اس نے توبہ کر لی۔ تو ایک کامیاب مسلمان وہ ہے جو کیریکٹر، کردار اور رسپیکٹ، عزت اور ضبط کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ یہ حدیث ہماری روزمرہ زندگی کا اصول ہے۔ غیبت سے بچنے کے چند طریقے یہ ہیں: ہر بات کرنے سے پہلے سوچیں، اپنی زبان کو ذکر الہی میں مشغول رکھیں، دوسروں کی برائی سنیں تو روک دیں یا وہاں سے اٹھ جائیں، اپنی غلطیوں پر نظر رکھیں، اگر کسی کی غیبت ہو جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کریں اور ممکن ہو تو اس شخص سے معافی بھی مانگیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں غیبت، چغلی، جھوٹ اور بہتان سے مولا محفوظ فرما۔ مولا ہمارے دلوں میں محبت، اخلاص اور بھائی چارہ پیدا فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔